اگر مجھ سے آپ کہیں جی کل آپ پرائم منسٹر بن جائیں تو میں تو 1000 روپے پیٹرول کر دوں، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو لوگ آن لائن جائیں گے۔ جب آپ ریموٹلی کام کرا سکتے ہیں تو کیوں آپ بندے کو ادھر بلائیں؟ اس لیے پیٹرول مہنگا۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا لاجک۔ دبئی میں خامخواہ میں گھر مہنگے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ ادھر رہیں۔ اسی طرح آپ کو مہنگائی کرنی پڑے گی، آپ مہنگائی کر دیں تو لوگ محنت زیادہ کریں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ باتیں تو کمپلین تو اس نے کرنی کرنی۔ دبئی میں وہ کمپلین اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کا ویزا کینسل ہو جائے گا، سنگاپور میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ پولیس پکڑ لے گی آ کے، پاکستان میں وہ آزاد ہے، جو مرضی بولتا رہے۔ آپ فری کا پیٹرول کر دیں گے تو بھی کمپلین، کوئی یار فری کا دے رہے ہیں اس میں بھی کوئی کیڑا نکال لیں گے۔ یہ پالش کرنے کے لیے، انسان کو پالش کرنے کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے۔ جتنا جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، چاہے وہ کتابوں سے پہنچا ہو، چاہے وہ کہانیوں سے پہنچا ہو، چاہے وہ یوٹیوب سے پہنچا ہو، چاہے وہ موویز سے پہنچا ہو، کسی بھی کے پاس جب براڈ اسپیکٹرم آف علم ہوتا ہے، بہت زیادہ قسم کا علم ہوتا ہے، تو بہت چینجز آتی ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے ملک میں شاید ایوریج پاکستانی نے شاید ایک بھی کتاب نہ پڑھی، تو جب اس نے علم ہی نہیں حاصل کیا، اگر وہ انفیکٹ قرآن شریف کی کتاب بھی پڑھی تو وہ اس کا بھی اس کو ترجمہ ہی پڑھا ہے اس نے، ایکچوئل عربک میں تو وہ پڑھتا نہیں ہے۔ تو دین کا علم بھی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ دنیا کا علم ہے ہمارے پاس، نہ دین کو سمجھ پائے ہیں نہ دنیا کو سمجھ پائے۔ یعنی کوئی پڑھا لکھا بچہ ہو تو اس سے اپنی بیٹی بھی نہیں بہاتے، پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے بیٹی بھی آتے ہیں۔ تو جو ویلیو ہے، یعنی قیمت ہے یا اوقات ہے، علم کی کوئی زیادہ ہے نہیں۔ یہاں پہ وہ گاڑیاں کم ہیں جس کے ہم پرزے تیار کر رہے ہیں۔ کتابیں کون سی پڑھائی جاتی ہیں ہمارے ملک میں؟ زیادہ تر گوروں کی پڑھائی جاتی ہیں، اپنے ملک میں کتابیں نہیں موجود ہیں اچھے سبجیکٹس کی۔ تو اس نے فٹ وہیں ہونا ہے جہاں پر وہ مشین ہو، اس مشین کا پرزہ ہے جو یہاں مشین ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک میں جو مشینیں ہیں وہ پرزے ہی نہیں ہیں۔ آج کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے ویڈیو ایڈیٹر ڈھونڈ رہا ہوں، مل ہی نہیں رہا۔ تو جس چیز کی معاشرے کو ضرورت ہے وہ نہیں مل رہا، اور اس ملک میں جو مشینیں نہیں ہیں اس کے ہم پرزے تیار کر رہے ہیں۔ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے کس طرح سے ممکن ہے کہ ہاں یہ جو ملک ہے اس کے اندر اس علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد پوری قوم جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے؟ ایسا کوئی علم ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا، ڈیٹا چینج ہوتا رہے گا، ضروریات چینج ہوتی رہیں گی، ٹیکنالوجی چینج ہوتی رہیں گی۔ یوٹیوب نہیں تھا 15 سال پہلے، ویڈیو ایڈیٹرز نہیں چاہیے ہوتے تھے، گرافک فوٹو شاپ نہیں تھا، فوٹو ڈیزائنر نہیں چاہیے ہوتے تھے، تو یہ تو چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو اب اس ڈیٹا کو روزی.pk جیسی ویب سائٹوں کے پاس جو ڈیٹا ہے کہ ڈیمانڈ کتنی ہے، سپلائی کتنی ہے، پبلک کرنا ہے کہ یار اس وقت 1 لاکھ جاب آئی ہوئی ہے ویڈیوگرافر کی۔ آپ نے کبھی کوئی ویب سائٹ دیکھی ہے جہاں پہ لکھا ہو کہ جی لاہور میں سب سے ہائیلی پیڈ تنخواہیں کی جاب یہ ہیں اور اتنے کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ ڈیٹا مسنگ ہے۔ اس ڈیٹا مسنگ ہونے کی وجہ سے یہ کرائسس آئے گا۔ اتنا سا چھوٹا سا پرابلم ہے، کوئی کہہ رہا ہے یونیورسٹیاں بند کر دو، کوئی کہہ رہا ہے یونیورسٹیاں کھولو۔ یہ جو ڈیٹا مسنگ ہے، ڈیٹا پوائنٹس مسنگ ہے، بیسکلی چھوٹی چھوٹی معلومات مسنگ ہے، وہ اویلیبل ہو تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس آسانی کی وجہ سے ایکو سسٹم ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم لیبر ایکسپورٹ کرنے میں انٹرسٹ ہے نا۔ ہمارا لیبر کا منسٹر کیا کہ لیبر کا منسٹر ہے ہمارے ملک میں، ہے کہ نہیں؟ لیبر کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر کی منسٹری ہے، لیبر ہی پروڈیوس کرے گی نا وہ۔ ہمارے ملک میں کون ہے کہ جو انٹلیکچوئل پروڈیوس کرنے کے اوپر کہ کوئی منسٹری ہے؟ آج سے 50 سال پہلے کا جو امریکہ تھا، 60 سال کا پہلے کا امریکہ تھا، وہ ایسے ہی تھا جیسے آج کا پاکستان۔ وہاں پہ ان کو یہ اوریانی دکھا کے ہی بیچا گیا چیزیں، بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں دکھا کے انسان کو کیا گیا۔ ہمارے ملک میں کیونکہ ریلیجن اور اسٹیٹ ایک ہے، ہمارے یہاں شاید یہ نہیں ہوتا یا ہو سکتا، لیکن کیونکہ ان کا اسٹیٹ اور ریلیجن الگ تھا تو وہاں پلے بوائے بھی آ گیا، پینٹ ہاؤس بھی آ گیا، اور چیزیں اس طرح کی آ گئیں، تو وہ کر سکتے، آزاد تھے کہ جی وہ بکینی میں خواتین کو دکھا کے اپنا منزل بیچ لیتے تھے۔ آج پورا دنیا کو مرغوب کر چکے ہیں ہالی ووڈ کے ذریعے، پورا دنیا امریکہ جانا چاہتی ہے۔ لاکھ روپے کی میں کہہ رہا ہوں لاکھ روپے آمدنی حاصل ہوگی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، وہ محنت کا نام سن کے بیچارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس کل کوئی ڈرائیور آ جائے کہ جی السلام علیکم، میں ذرا گاؤں سے نیا آیا ہوں، مجھے 2000 روپے مہینے پہ آپ ڈرائیور رکھ لیں، آپ رکھیں گے؟ مجھے لگا کوئی فراڈ ہے، یہی گاڑی لے کے بھاگ جائے گا۔ ایگزیکٹ، آپ کو پتہ ہے ایز این امپلائر کہ 2000 میں یہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا لاہور میں، تو میں اس کو نوکری کیسے دے سکتا ہوں؟ اسی طرح سنگاپور میں، سنگاپور گورنمنٹ نے وہ سارے بزنسز ڈراپ کر دیے جہاں بندہ 50,000 سے کم کمائے۔ میں بھی آپ کو یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لیبر پہ فوکس ہے، ہم تو جتنے اسکول بیٹھے ہیں، بیٹھک اسکول، فلانے اسکول، ڈھمکانے اسکول، وہ اگر خواب بھی دکھائیں گے دبئی کا تو وہ 1000 سے 2000 درہم والے کا خواب دکھائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں ڈراپ کر دو ان کو جتنے جلدی، ابھی نہیں، کل سے نہیں ڈراپ کر سکتے، اس لحاظ سے تو پھر کل سے نہیں ڈراپ کر سکتے، لیکن جلدی سے جلدی ان کو ڈراپ کر دو۔ 2000 والا بندہ تیاری کیوں کرتے ہو یار؟ اس پیٹرن سے تو جو ہماری جو گورنمنٹ ہے بالکل صحیح
پیرامیٹرز پہ کام کر رہی ہے کہ پیٹرول کی پرائسز ڈبل کر دو، ہر چیز کی میرے لگتا ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ بچہ پروڈیوس کرنے کے لیے رکھا گیا. آپ دیکھیں شادی کی پوری ایکو سسٹم بڑی زبردست ہے. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں عثمانی کامرس والا، اور آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں پوڈ کاسٹنگ، اور یہ میری پوڈ کاسٹنگ کی پہلی ایپیسوڈ ہے. اس کے اندر ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگوں سے ملیں گے جو ہمیں اپنی زندگی کے تجربات سے سکھائیں گے. ہم لوگ ان سے سیکھیں گے، اور میں بھی سیکھوں گا، آپ بھی سیکھے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگوں سے سیکھ کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. تو میرے ساتھ ہیں جی ریحان اللہ والا. سر آپ کو پوڈ کاسٹ سیریز کے اندر ویلکم. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کسی بھی معاشرے کی ارتقاء کا سفر جو ہے، اس کی ترقی کا سفر جو ہے، اس کے اندر ذہنی ارتقاء جو ہے اس کا کیا عمل دخل ہے، اور کس طرح سے کوئی معاشرہ جو ہے اپنی ترقی کی منازل تیزی سے طے کر سکتا ہے. شکریہ عثمان بھائی. پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ پہلی پوڈ کاسٹ میں آپ نے مجھے کیوں لیا؟ میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو بلکہ مجھے زبردستی آپ نے اس کے اوپر لے کے آئے ہو. جس طرح سے آپ نے مجھے میری زبردستی سے ویڈیوز جو ہیں وہ ڈلوائیں، اور اس کے بعد مجھے دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے سکھانے کا عمل شروع کیا. اس کے علاوہ آپ نے بہت سے لوگوں کو ویڈیوز کے ذریعے سکھایا کہ کس طریقے سے ہم لوگ ویڈیوز کے ذریعے اس آج کے سوشل میڈیا کے ذریعے اس عمل کو، سکھانے کے عمل کو تیز کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ گانے سنتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں. تو جس طرح پوری دنیا کے اندر پوڈ کاسٹنگ جو ہے وہ بڑی پاپولر ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر آنا چاہیے. تو آئی بلیو کہ میں آپ کو نہیں لایا، آپ مجھے لے کے آئے ہو، تو اس کے اندر آپ ہی مزید رہنمائی فرمائیں. شکریہ پہلے تو بات ماننے کے لیے اور پوڈ کاسٹ شروع کرنے کے لیے. جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی اپنی اپنی پسند کے سبجیکٹس کے ریلیٹڈ پوڈ کاسٹ شروع کریں. آپ کا سوال تھا کہ معاشرے کو اوپر لانے میں علم کا کیا ہاتھ ہوتا ہے. ذہنی ارتقاء کا معاشرے کی ترقی کے ساتھ کیا کورلیشن ہے، اور کس طریقے سے اس کو ہم لوگ تیز کر سکتے ہیں؟ بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں سوال کے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں، ہماری حکومت کیا سوچتی ہے، میس میڈیا کیا رول پلے کرتا ہے، حکومت کیا رول پلے کرتی ہے. ہم نارتھ کوریا کی ایگزامپل لے لیں کہ نارتھ کوریا اسی دنیا میں حصہ ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. میجورٹی دنیا کے لوگ کچھ بھی نہیں نارتھ کوریا کے بارے میں جانتے. ساؤتھ کوریا کے بارے میں جانتے ہیں کہ سیمسنگ وہاں سے آئی ہے، کیا وہاں سے آئی ہے، ڈیوو وہاں سے آئی ہے، ہنڈائی وہاں سے آئی ہے. بہت ساری ان کی پروڈکٹس کے بارے میں جانتے ہیں. ان کی معلوم ہے کہ وہ کس شکل کے ہوتے ہیں. کمچی کا بھی کبھی کبھی کچھ لوگوں نے نام سنا ہوتا ہے. ساؤتھ کوریا اور سنگاپور دو ایسے ممالک ہیں جن کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے، نیچرل ریسورسز نہیں ہیں، اور یہ دنیا کے دو امیر ترین ممالک میں سے ایک ہیں. تو ان کی حکومتوں نے ان کے لوگوں پہ بہت محنت کری اور ان کے لوگوں کے دماغ کو پالش کیا، اور آج یہ امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے. اس سے پہلے ایک اور ملک تھا ہانگ کانگ، جو کہ اب چائنا کا واپس حصہ بن گیا ہے. ان کے پاس بھی کوئی ریسورس نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک سنگاپور کی طرح ایک ٹریڈنگ سپیس تھی انگریزوں کی، اور اس کے اندر بھی ان کے دماغوں کو پالش کیا گیا، اور وہ امیر ترین علاقوں میں اور مہنگی ترین دنیا کے اسپیسز میں پہنچ گیا. وہاں پہ کوئی بھی بلڈنگ آپ کو آج کے زمانے میں 50 فلور سے چھوٹی نہیں ملتی، کیونکہ وہاں پر جگہ ہی نہیں ہے. جزیرے میں چھوٹی سی جگہ ہے، اور وہ بھی ایک ایک اپارٹمنٹ $2.5 لاکھ سے کم کا نہیں ہوتا. تو یہ پالش کرنے کے لیے، انسان کو پالش کرنے کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے، اور علم سے انسان کا دماغ پالش ہوتا ہے. جتنا جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، چاہے وہ کتابوں سے پہنچا ہو، چاہے وہ کہانیوں سے پہنچا ہو، چاہے وہ
یوٹیوب سے پہنچا ہو، چاہے وہ موویز سے پہنچا ہو، کسی بھی کے پاس جب براڈ اسپیکٹرم آف علم ہوتا ہے، بہت زیادہ قسم کا علم ہوتا ہے، تو بہت چینجز آتی ہیں. میرے خیال میں ہمارے ملک میں شاید ایوریج پاکستانی نے شاید ایک بھی کتاب نہ پڑھی ہو. تو جب اس نے علم ہی نہیں حاصل کیا، اگر وہ انفیکٹ قرآن شریف کی کتاب بھی پڑھی تو وہ اس کا بھی اس کو ترجمہ ہی پڑھا ہے اس نے. ایکچوئل عربک میں تو وہ پڑھتا نہیں ہے، اور عرب اور ٹرانسلیشن بھی بہت کم لوگوں نے پڑھی ہوتی ہے، حالانکہ حفاظ ہوتے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوتا. تو دین کا علم بھی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ دنیا کا علم ہے ہمارے پاس، نہ دین کو سمجھ پائے ہیں نہ دنیا کو سمجھ پائے. تو ہماری جو ویلیو ہے اپنی وہ بہت کم ہے، ہمارے دماغ کی ویلیو بہت کم ہے. اور ہمارے یہاں دماغ کی ویلیو کوئی، یعنی کوئی پڑھا لکھا بچہ ہو تو اس سے اپنی بیٹی بھی نہیں بیاہتے، پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے بیٹی بھی آتے ہیں. تو جو ویلیو ہے، یعنی قیمت ہے یا اوقات ہے، علم کی کوئی زیادہ ہے نہیں. اور بہت کم لوگ ایسے ہیں اس ملک میں جو علم کی ویلیو کو سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں سے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں میری علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو میں یہاں رہ کے کیا کروں، میں باہر چلا جاتا ہوں، وہاں میری علم کی ویلیو ہوگی، مجھے کوئی $2 لاکھ دے گا، میرے علم کے $1 لاکھ دے گا، تو میں اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں گا، روٹی روزی گاڑی گھر کر لوں گا. تو جواب آیا کہ نہیں؟ تو میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس علم ہے، سوسائٹی سیم ہے، وہ شخص ویسٹ میں جاتا ہے تو اس کی ویلیو بن جاتی ہے، اور کمپنیز اس کو ہائر کرنا چاہتی ہیں، اور آبویسلی جو کمپنیز اس کو پے کرتی ہیں تو وہ اس سے کوئی نہ کوئی ویلیو جنریٹ کرتی ہیں. وہ شخص یہاں پر کیوں ویلیبل نہیں ہے؟ یہاں پر ہم اس کو کیوں پے نہیں کرنا چاہتے؟ یہاں پر وہ ایکو سسٹم اس کے لیے مسنگ ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے وہ اٹامک سائنٹسٹ ہو، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے اس نے بہت ہی عالم فاضل ہو کسی چیز میں، اس علم نے اس کو یہ نہیں سکھایا کہ تم نے امپلائر کیسے بننا ہے، یا 10 آدمی کے ساتھ یا 2 آدمی کے ساتھ مل کے رسک کیسے پیدا کرنا ہے. اس کو یہ بتایا کہ کوئی ایک آدمی تمہیں نوکری دے گا، اس کے لیے تو تم پیسے بنا کے دے سکتے ہو، اپنے لیے پیسے بنانا اس کو نہیں سکھایا کہ تم کس طرح سے اپنے علم کو بیچ سکتے ہو دوسروں کو، زیادہ لوگوں کو. وہ ایک آدمی کو بیچنا سکھایا ہے کہ تمہیں نوکری ملے گی، ایک آدمی کو سکھاؤ گے یا ایک ٹیم کو تم بیچو گے، میرا یہ خیال ہے. لیکن اگر اس کو یہ سکھایا چلا جاتا کہ بھی تم اپنے علم سے یہ پرابلم سالو کر سکتے ہو، تو شاید وہ پرابلم بھی سالو کرتا اور اس سے زیادہ پیسے بنا لیتا جتنے وہ ویسٹ میں جا کے کماتا ہے. تو وہ ایک پرزہ تیار کیا گیا تھا ایک گاڑی کا، جو گاڑی یہاں پہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ وہ گاڑیاں کم ہیں جس کے ہم پرزے تیار کر رہے ہیں. کتابیں کون سی پڑھائی جاتی ہیں ہمارے ملک میں؟ زیادہ تر گوروں کی پڑھائی جاتی ہیں. اپنے ملک میں کتابیں نہیں موجود ہیں اچھے سبجیکٹس کی. تو اس نے فٹ وہیں ہونا ہے جہاں پر وہ مشین ہو. اس مشین کا پرزہ ہے جو یہاں مشین ہی نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں جو مشینیں ہیں، کاشتکاری، بیسک انجینئرنگ، انڈسٹریلائزیشن کی، مائکرو انڈسٹریلائزیشن سے شاید جو کر رہا ہے، وہ پرزے ہی نہیں ہے. یعنی آج کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے ویڈیو ایڈیٹر ڈھونڈ رہا ہوں، مل ہی نہیں رہا. تو جس چیز کی معاشرے کو ضرورت ہے وہ نہیں مل رہا ہے، اور اس ملک میں جو مشینیں نہیں ہیں اس کے ہم پرزے تیار کر رہے ہیں. تو علم نے فٹ ہونا ہے نا. مطلب اس چیز کی ایز اے نیشن اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے کس طرح سے ممکن ہے کہ ہاں یہ جو ملک ہے اس کے اندر اس علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد پورا ہی قوم جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے. اس کو ایسا کوئی علم ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا. ڈیٹا چینج ہوتا رہے گا، ضروریات چینج ہوتی رہیں گی، ٹیکنالوجی چینج ہوتی رہیں گی. یوٹیوب نہیں تھا 15 سال پہلے، ویڈیو ایڈیٹرز نہیں چاہیے ہوتے تھے، گرافک فوٹو شاپ نہیں تھا، فوٹو ڈیزائنر نہیں چاہیے ہوتے تھے، سستے کیمرے نہیں ہوتے تھے، فوٹوگرافر نہیں چاہیے ہوتے تھے، ایک فوٹو کھینچنے میں 4 گھنٹے لگتے تھے. تو یہ تو چینج ہوتا رہتا ہے. تو اب اس ڈیٹا کو rosie.pk جیسی ویب سائٹوں کے پاس جو ڈیٹا ہے کہ ڈیمانڈ کتنی ہے اور سپلائی کتنی ہے، پبلک کرنا ہے کہ یار اس وقت 1 لاکھ جاب آئی ہوئی ہے ویڈیوگرافر کی، اور HEC کو اور کالج والوں کو اور یونیورسٹی والوں کو دیکھنا ہے کہ یار یہ جابیں آئیں گی. ان کو یہ ٹرینڈ بتانا چاہیے یونیورسٹی میں کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، بازار میں ڈیمانڈ ہے، اس کی یہ تنخواہ ہے، اس کی یہ تنخواہ ہے، اس کی طرح. آپ نے کبھی کوئی ویب سائٹ دیکھی ہے جہاں پہ لکھا ہو کہ جی لاہور میں
سب سے ہائیلی پیڈ تنخواہیں کی جاب یہ ہیں اور اتنے کی ڈیمانڈ ہے. ہوں یہ ڈیٹا مسنگ ہے. اس ڈیٹا مسنگ ہونے کی وجہ سے یہ کرائسس آئے گا. اتنا سا چھوٹا سا پرابلم ہے. آپ کے خیال سے ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ یہ اوور آل سوسائٹی کے اسٹیٹسٹکس نہیں ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم فیصلے نہیں کر پا رہے؟ اسٹیٹسٹکس تو ہے, شاید اسٹیٹسٹکس بیورو کے پاس ہے, پبلک کے پاس نہیں ہے. اور وہ ڈیٹا جو فلو ہے وہ مشکل ہے. یعنی آپ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے پاس جا کے ڈیٹا ہی نہیں نکلوا سکتے. اتنا مشکل کام ہے وہ ڈیٹا نکالنا. میں ابھی گوگل پہ جا کے لکھ سکتا ہوں کہ سین فرانسسکو میں سب سے ہائیلی پیڈ جاب کون سی ہیں اور کتنی اویلیبل ہے. تو وہ اسٹیٹسٹکس بیورو نے نہیں دیا ہوا, وہ پبلک ویب سائٹس نے ڈیٹا کنسورشیم بنا کے ڈالا ہوا ہے. تو ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی کوئی گہرا سوال ہے اور اس کو اب تک ہو جانا چاہیے تھا. ہم کوئی کہہ رہا ہے یونیورسٹیاں بند کر دو, کوئی کہہ رہا ہے یونیورسٹیاں کھولو, لیکن یہ جو ڈیٹا مسنگ ہے, ڈیٹا پوائنٹس مسنگ ہے, بیسکلی چھوٹی چھوٹی معلومات مسنگ ہے, وہ اویلیبل ہو تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس آسانی کی وجہ سے ایکو سسٹم ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو ایک انڈیویجول جو ہے, ایک جو اس ملک کا ایک عام شہری ہے, ایک عام اسٹوڈنٹ ہے, ایک گریجویٹ ہے, تو اس سارے پیٹرن کے اندر وہ کیسے کچھ افیکٹولی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اوور آل اس سارے سسٹم کے اندر کچھ کر سکتا ہے پھر؟ دیکھیں, علم خالی یونیورسٹی میں تو نہیں ہے نا, علم اداروں میں بھی ہے. تو اب اگر وہ بچہ کنسٹرکشن میں جا رہا ہے تو کنسٹرکشن کی کسی کمپنی میں جڑ جائے اور اس میں جا کے دیکھے کہ کیا کیا گیپس ہیں. جو ایک امپلائر ہے, 25,000 امپلائیز رکھے ہیں اس میں, اس کو وہ نظر ہی نہیں آ رہے گیپس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو نوجوان کو وہ آج سے 10 سال پہلے, آج سے ہر دوسرا بچہ سول انجینئرنگ کر رہا تھا, کیونکہ اس وقت کنسٹرکشن ہو رہی تھی, ملک میں تھا جی ہاں کنسٹرکشن ہونے جا رہی ہے اور سول انجینئرس چاہیے. ہر دوسرے بچے نے سول انجینئرنگ کرنا شروع کر دی. پھر وہ کمپیوٹر سائنسز کا جو ہے رجحان بڑھا, تو ایک میڈیا ایپ چلی. ابھی جس طرح سے ای کامرس کا رجحان چل پڑا, ہر شخص ای کامرس سیکھنے جا رہا ہے, تو اس کے بعد جو ہے مارکیٹ کچھ عرصے بعد مارکیٹ سیچوریٹڈ ہو جاتی ہے, پھر اسی فیلڈ کے اندر بچوں کو جاب نہیں ملتی. تو ایک انڈیویجول جو ہے کیا اس کے اندر کہیں پر کچھ تبدیلی کر سکتا ہے اس بڑے اوور آل سسٹم کے اندر؟ ہر چیز ایک انڈیویجول سے ہی شروع ہوتی ہے. اور جس نے بھی بڑا ٹرینڈ شروع کیا ہوتا ہے وہ پہلے 1 بیج, 1 سے 2 بیج, 2 سے 4 بیج, 4 سے 8 بیج, 8 سے 16 بیج, 32 سٹیپ میں 1 بلین ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ہر چیز ڈبل ہو رہی ہوتی ہے. آج کے دور میں ایکسپونینشیل گروتھ کا زمانہ ہے. تو اگر ای کامرس 3-4 لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے, بڑا کیا ہے, مشہور کیا ہے, تو بالکل اسی طرح سے اگلا ٹرینڈ شروع ہوگا, پھر اگلا ٹرینڈ شروع ہوگا. ہم صرف ٹرینڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگلی ویو کہاں آئے گی. تو جو تھوڑا سا ویژنری ہوتے ہیں یا تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیتے ہیں, علم حاصل کر لیتے ہیں, ان کو نظر آتا ہے کہ اگلا ٹرینڈ کہاں آنے والا ہے, میں اس کی تھوڑی سی پڑھائی شروع کر دوں. ہر بزنس کا ایک سائیکل ہوتا ہے, ہر پروڈکٹ کا ایک سائیکل ہوتا ہے. جس نے اوپر جانا ہے, میں اگر پیدا ہوا ہوں تو میں نے مرنا بھی ہے. میرا ایک پیک ٹائم آئے گا, اس کے بعد میرا ڈکلائن کا ٹائم آئے گا. تو جو اچھا کرکٹر ہوگا وہ کہے گا جی صحیح ٹائم پہ میں ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں. تو وہ بزنس میں بھی یا جاب میں بھی ریٹائرمنٹ لینی چاہیے نا, یار یہ ختم ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی وہ فوٹوگرافر ہے, لیکن وہ پرانے زمانے کی فلموں سے فوٹو کھینچتا ہے. اس کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ نارمل نئے DSLR کیمرے آ گئے ہیں, ڈیجیٹل کیمرے آ گئے ہیں, وہ اگر اپنے آپ کو نہیں بدلے کرے گا تو پیچھے رہ جائے گا. تو اس نے کانسٹنٹلی, یہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جس میں ہم سب کو اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. آپ نے بھی ویژنریز کی بات کی کہ کوئی ایک ویژنری جو ہے وہ آنے والے زمانے کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کی ترویج کے اندر لگ جاتا ہے. ہم لوگ 250 ملین لوگوں کا ملک ہے. ایک طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 7 ملین لوگوں کا ملک ہے سنگاپور. 7 ملین کے لوگوں کے اندر کتنے ویژنریز ہوں گے کہ انہوں نے 7 ملین کو ہم سے 5x 6x مور بڑی اکانومی بنا دیا. اور ہم لوگ جو ہیں جس میں 250 ملین لوگ ہیں, ہم لوگ آج
مطلب ہماری جو ترقی کا سفر ہے، ہمارا جو آپ سمجھ لیجئے شعوری ارتقاء ہے یا اکانومی کا کی گروتھ ہے، وہ اس طرح سے پاسبل کیوں نہیں ہوئی؟ ہمارے ملک میں ٹیلی فون کال کے اوپر آتا ہے کہ اگر آپ 50,000 سے کم کماتے ہیں تو 1,000 روپے ہم سے ڈسکاؤنٹ لے لیں. یہ نیشن کو ویژن دیا جا رہا ہے کہ ہم ڈسکاؤنٹ پہ جی جائیں. سنگاپور کے اندر آپ میٹرو میں بیٹھا ہوں میں لاسٹ ٹائم، تو وہاں اشتہار لگا ہوا تھا کہ مسکرائیے، برابر والے کو تھوڑا ذرا زیادہ مسکرائیے، اپنا کاروبار شروع کیجیے. تو سنگاپور کی گورنمنٹ، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا ملک ہے. ہمارے ملک کے اندر سائنس کا منسٹر بڑے خوشی سے کہتا ہے جی مجھے تو SMS کرنا نہیں آتا. تو وہ ویژن کہاں سے لے کر آئے گا جب وہ پڑھ ہی نہیں رہا، لکھ ہی نہیں رہا، عمل ہی نہیں کر رہا، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، جب خود ہی اندھا ہے تو دوسروں کو کہاں سے رائے دکھائے گا وہ؟ تو انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں لیڈرشپ خراب ہے، یہ فیکٹ ہے. اور اگر کوئی لیڈر تیز ترار ہے بھی، اس کی بات جو ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک سوچنے سمجھنے والا جو دماغ ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا، تو ہم لیبر ایکسپورٹ کرنے میں انٹرسٹ ہے نا. ہمارا لیبر کا منسٹر کیا، لیبر کا منسٹر ہے ہمارے ملک میں، ہے کہ نہیں؟ لیبر کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر کی منسٹری ہے، لیبر ہی پروڈیوس کرے گی نا وہ. ہمارے ملک میں کون ہے کہ جو انٹلیکچوئل پروڈیوس کرنے کے اوپر کہ کوئی منسٹری ہے، یا کوئی منسٹری نہیں بنانی چاہیے کہ $1,00,000 ہم نے اناؤنس کری تھی کہ ہم $1,00,000 مہینے کی منسٹری بنائی، ہم نے بنائی، شیڈو منسٹری بنائی، انسان پارٹی نے بنائی. تو کیوں بنائی؟ اس لیے کہ کوئی ہوگا اس کا ذمہ دار تو اس کے لیے کچھ تو کرے گا، چاہے سلو کرے. لیکن کون ہے جو ویژن، کون ہے پاکستان میں جو ویژن دینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو بتا رہا ہے پاکستانیوں کو، کون سا گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو بتا رہے پاکستانیوں کو جی آپ $1,00,000 سال کا کما سکتے ہیں، آپ $5,000 سال کا مہینے کا کما سکتے ہیں، آپ $10,000 مہینے کا کما سکتے ہیں؟ کوئی ویژن دکھا تو دے نا. ویژن کیا ہوتا ہے؟ ویژن یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی اویئرنیس ڈالی جاتی ہے کہ جی یہ آپ اویئر ہو جائیں، یہ بھی پاسبل ہے. اب آپ کی مرضی ہے، کیا اب آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، یہ بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، کون بتائے گا؟ تو سنگاپور کیونکہ چھوٹی سی گورنمنٹ ہے، چھوٹا سا ملک ہے، تو وہاں پر جو ٹوٹل 2 اخبار ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں، 3-4 ٹی وی چینل وہ بھی گورنمنٹ کے ہیں، پرائیویٹ چینل جو ہیں وہ بہت کنٹرولڈ ہیں. خبر نامہ آپ کی ذات کے بغیر، حکومت کی ذات کے بغیر نہیں آ سکتا. تو وہ ویژن دے رہے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، ون سائیڈڈ ویژن جا رہا ہے، ون سائیڈڈ ویژن جا رہا ہے. آپ نے یہ بننا ہے جی، قوم نے آگے ہی جانا ہے، پیچھے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی اپوزیشن ہی نہیں ادھر. سو کال ڈیموکریسی کے اندر سنگاپور میں 70% ہاؤسنگ گورنمنٹ آف سنگاپور کی اونڈ ہے. تو سنگاپور ہر کنٹری الگ ہے. پھر دبئی لے لیں، سپیڈ آف گروتھ فینومینل ہے. کیوں؟ بادشاہ سلامت ہے، چھوٹا سا کنٹری ہے، جو بولیں گے ہو جائے گا، وہی ہوگا. لیکن آپ ڈیموکریسی میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں جہاں پہ 2 پارٹی آ جائیں گی، وہاں ایک دوسرے سے لڑ کے ختم ہو جائیں گے. تو شاید سو کال ڈیموکریسی میں کچھ گڑبڑیں بھی ہیں. لیکن اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل ہمارے سامنے ایک مثال ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے. امریکہ بڑی خوبصورت مثال ہے. ٹائم فرق تھا، شاید ٹائم بھی بہت فرق. پاکستان کے بعد اسرائیل جو ہے وہ بنا. پاکستان کے بعد اسرائیل ضرور بنا ہوگا، لیکن اسرائیل دیکھو، پاکستان میں آج بھی 70% لوگ اپنا نام بھی نہیں لکھ پا رہے. تو ہماری تو بالکل، ہماری قوم تو دیکھو نا کہ کیا ہم نے اس کو قوم کو ابھی تک تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں سکھایا. کتابیں تو علم کیسے $1,00,000 والے بچے پیدا ہوئے ہیں. اچھا، میجورٹی وہاں ہے نا. تو ووٹ جیتنے کے لیے وہ 70% کو آپ نے خوش کرنا ہے. وہ 70% 25,000 میں خوش ہو جاتا ہے. $1,00,000 والے ہیں، $2,000 مہینہ لے کے بھی خوش ہو سکتے ہیں. $1,000 مہینہ دے کے ان کو آپ نے جب دیا کہ جی آپ $1,000 لے لیں، تو وہ خوش ہو، عجیب باجی ہمارے $1,000 فری میں مل گئے، وہ تو خوش ہو رہا ہے. لیکن ایکچوئل میں وہ ویژن تھوڑی ہے. آپ نے سوشل امپاورمنٹ کا سفر جو ہے 2012 میں سٹارٹ کیا، اور آپ کی وائس جو ہے میں سمجھتا ہوں مور دین آپ سمجھ لیجئے کہ مور دین 1 بلین پیپل، اگر آپ کا سارا نیٹ ورک ملا لیا جائے. چلیں ہم لوگ 3 ملین تک ملا لیتے ہیں، 3-4-5 ملین تک تو آپ کی آواز جاتی ہوگی، رائٹ؟ ملین لوگ ہیں فیس بک پہ، سارے نہیں سنتے. سارے نہیں سنتے. چلیں آپ تھوڑی سنتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ
آپ کا یہ جو سفر ہے 2012 سے، اس کے اندر اس لائک جو نالج انفارمیشن ایج جو ہے، جو ہمارے لیے اپرچونیٹیز کھول رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے پیغام کو سن پا رہے ہیں، اور ہم لوگ شاید اس سفر جو ترقی کا سفر ہے اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ اگر میں ذاتی اپنی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا ابھی سفر 20% ہوا ہے، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت دے دی ہے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ طاقت یہ ہے کہ اب میں جب چاہوں کسی آدمی کو ڈھونڈ کے نکال سکتا ہوں، لیکن اس کے پاس مجھے جانا پڑتا ہے، میٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ ذاتی طور پہ پوڈ کاسٹ کرنی پڑتی ہے، باتیں کرنی پڑتی ہے، اس پہ 2-4 دن لگانے پڑتے ہیں، تو وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی طاقت ہے، اور مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ جیسے پیسے کی طاقت ہوتی ہے، اس طرح انفلوئنس کی بھی طاقت ہوتی ہے، علم کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ طاقت تو مجھے مل گئی، لیکن اس کے بعد اب مجھے مزید محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو الحمدللہ بہت سارے آپ کے جیسے لوگ کر رہے ہیں اپنے اپنے شعبوں میں۔ جیسے میں بول رہا تھا ارلیئر کہ جب میں نے یہ کام کرنا شروع کیا انٹرنیٹ کی دنیا میں، کافی ارلی شروع کیا تھا، 95 سے شروع کیا تھا، تو انٹرنیٹ بتانا پڑتا تھا، ای میل بتانی پڑتی تھی، یہ کیا ہوتا ہے بیٹا، یہ کیا ہوتا ہے، مطلب بڑا کٹھن سفر تھا، کیونکہ بار بار بتا کے بندہ تھک بھی جاتا ہے نا۔ ایک مطلب سائیکل ہے، وہ تھک گئے ہو آپ نے پہلے۔ ایک چیز سے 1999 کے اندر لوگوں کو بتانا شروع کیا، آپ نے اس سے پیسے بنانا شروع کیے، لوگ آج بھی اس کے اوپر بلیو نہیں رکھتے، لائک ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔ مجھے آج بھی یاد ہے، آپ نے 2006 یا 7 میں مجھے CJ.com کا میسج کیا کہ CJ.com پہ رجسٹر کرو اور لائک یو کین میک منی۔ مجھے 2-4 دفعہ آپ نے فالو اپ کیا کہ ہاں تم نے اکاؤنٹ اپنا کریٹ کر لیا، کیا اس سے کچھ پیسے بنائے، کیسا ایکسپیرینس رہا۔ تو مجھے شروع کے اندر جب میں CJ.com کے اوپر آپ نے بولا، میں نے امیجیٹلی اس کو رجسٹر کیا، اور میرا بلیو تھا کہ ہاں آپ بول رہے ہو تو obviously یہاں سے پیسے بن سکتے ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے % لوگ اس تبدیلی کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں کہ جناب یہاں پر بیٹھ کے ڈالرز بن سکتے ہیں، ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے امریکہ میں کام کر سکتے ہیں، یا ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے 1 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں؟ کتنے % لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ یہ کوئی منجن مطلب جس طرح ہم نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، کسی کو نہیں ملا، پھر ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ جناب ہم لوگ 2 دنوں کے اندر ملک کا سارا قرض اتار دیں گے، $100 بلین IMF کے منہ پہ ماریں گے، $100 بلین سے ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگوں نے وہ 1 کروڑ نوکریوں کا شاید وعدہ کیا۔ تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ بھی تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ روپیہ پر منتھ والا منجن ہے۔ دیکھو، گڈ اور بیڈ کی شاید جنگ ہے۔ آج ہم نے ایک میٹنگ کری، ہم نے بتایا گیا کہ اس منجن کو آپ اس طرح سے جلدی بیچ سکتے ہیں۔ میرا تو دل نہیں مانا کہ میں اپنے منجن کو گندا کر کے جلدی بیچ دوں، ننگی لڑکی بٹھا دوں اس کو بیچ دوں۔ لیکن امریکہ میں تو اسی طرح منجن بیچتا ہے نا کہ ننگی لڑکی کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں منجن خرید لو، سارے لوگ دیکھتے ہیں اور لے بھی لیتے ہیں۔ لیکن ایلان مسک تو ایسی چیز کبھی یوز نہیں کرتا۔ ایلان مسک جس زمانے میں امریکہ کے رہتا ہے اس میں اس کو شاید ضرورت نہ پڑتی ہو۔ آج سے 50 سال پہلے کا جو امریکہ تھا، 60 سال کا پہلے کا امریکہ تھا، وہ ایسے ہی تھا جیسے آج کا پاکستان ہے۔ وہاں پہ ان کو یہ اوریانی دکھا کے ہی بیچا گیا ہے، چیزیں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں دکھا کے انسان کو کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں کیونکہ ریلیجن اور اسٹیٹ ایک ہے، تو ہمارے یہاں شاید یہ نہیں ہوتا یا ہو سکتا، لیکن کیونکہ ان کا اسٹیٹ اور ریلیجن الگ تھا، تو وہاں پلے بوائے بھی آ گیا، پینٹ ہاؤس بھی آ گیا، اور چیزیں اس طرح کی آ گئیں، تو وہ کر سکتے، آزاد تھے کہ جی وہ بکینی میں خواتین کو دکھا کے اپنا منجن بیچ لیتے تھے۔ آج پورا دنیا کو مرغوب کر چکے ہیں ہالی ووڈ کے ذریعے، پورا دنیا امریکہ جانا چاہتی ہے۔ امریکہ میں کیا ہے سوائے ہالی ووڈ کے؟ ہالی ووڈ کو یوز کیا گیا، سیکس کو یوز کیا گیا، اوریانی کو یوز کیا گیا، کیونکہ وہ انسان کے سب کانشیس سے بات کرتی ہے، وہ جلدی بک جاتی ہے، اس میں انسان کا دماغ نہیں کام کرتا، انسان کی چھٹی اس کا جو سب کانشیس برین ہے اس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، ہپنوٹائز کر دیتا ہے اس کو۔ ایک خوبصورت سی لڑکی سامنے جو کہ بندہ ویسی تھوڑی دیر کے لیے پوں ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ
آپ سے آنکھوں سے نہیں بات کر رہی, آپ کی آپ کی سوچ سے بات ہی نہیں کر رہی, وہ آپ کی سوچ سے بھی اعلیٰ جو پیچھے سب کا جو لاشعور. ہاں جو لاشعور ہے, جو ہمارا جو لمبک سسٹم ہے, جو ہمارا جانور والا دماغ ہے, اس سے بات کرتی ہے. میں جو منجن بیچ رہا ہوتا ہوں وہ شعور سے ریلیٹڈ ہے, اور شعور کو استعمال کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ تھوڑی بہت سن لیتے ہیں. جو شعور کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے, میں ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں ابھی تک. میری کانٹینٹ کے اندر, میرے باتوں کے اندر اس عوام تک بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں. ایگری, تو بالکل جب میں صحیح ہے. بات ہی نہیں کر رہا ہوں تو ان کو سمجھ کیسے آئے گی؟ نہیں, لاکھ روپے والی بات تو ہے. لاکھ روپے والی بات ان کو یقین ہی نہیں آ رہی نا. لاکھ روپے شاید اوور سولڈ سیلنگ ہے ان کے لیے, اور وہ بھی میں کہہ رہا ہوں خود کام کرو, نوکری نہیں کہہ رہا میں. لاکھ روپے کی میں کہہ رہا ہوں لاکھ روپے آمدنی حاصل ہوگی, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. وہ محنت کا نام سن کے بیچارے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور انسان کوئی بھی, ابھی مثال کے طور پہ آج ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائیں کہ آپ ایسے ایسے کریں ٹویٹر پہ, آپ آگے جائیں گے. اس میں مجھے محنت کرنی پڑے گی, سیکھنا پڑے گا کچھ. میں نے کہا بھائی رہنے دے یار, پہلے اتنا کچھ سیکھا وہ تو استعمال کر لیں. تو ہم سب وہیں پھنسے رہتے ہیں. گرو کرتے ہوئے ہمیں ہمارا لاشعور روک لیتا ہے, مجھے بھی روک لیتا ہے, آپ کو بھی روک لیتا ہے. اسی طرح کے انسان سنگاپور میں پائے جاتے ہوں گے, اسی طرح کے انسان امریکہ میں پائے جاتے ہوں گے. اس طرح کے جو ہمارے جیسے انسان ہیں پائے جاتے ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن فرق دیکھو, سنگاپور کے اندر اگر آپ کو گھر کرائے پہ چاہیے تو آپ کو $2,000 یعنی 3 لاکھ روپے مہینہ چاہیے, ٹھیک ہے نا. جب 3 لاکھ روپے میں آپ کو گھر ملے گا تو آپ 2,000 کی نوکری, 4,000 کی نوکری, 10,000 کی نوکری, 50,000 کی نوکری ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے, یا آمدنی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے جی سر سوری اٹ ڈزنٹ ورک. پھر جو امپلائر ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ میں رکھ ہی نہیں سکتا اس بندے کو. آپ کے پاس کل کوئی ڈرائیور آ جائے کہ جی السلام علیکم, میں ذرا گاؤں سے نیا آیا ہوں, مجھے 2,000 روپے مہینے پہ آپ ڈرائیور رکھ لیں, آپ رکھیں گے لاہور میں؟ مجھے تو رکھیں گے ہاں یا نا؟ 2,000 روپے میں 2,000 روپے میں سمجھ تو نہیں آئے گی, لیکن شاید مجھے لگے گا کہ فراڈ ہے. ایگزیکٹلی, میری یہی گاڑی لے کے بھاگ جائے گا. ایگزیکٹلی. آپ کو پتہ ہے ایز این امپلائر کہ 2,000 میں یہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا لاہور میں, تو میں اس کو نوکری کیسے دے سکتا ہوں؟ اسی طرح سنگاپور میں, سنگاپور گورنمنٹ نے کیا کیا, سنگاپور گورنمنٹ نے وہ سارے بزنسز ڈراپ کر دیے جہاں بندہ 50,000 سے کم کمائے. میں بھی آپ کو یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لیبر پہ فوکس ہے. ہم تو جتنے اسکول بیٹھے ہیں, بیٹھک اسکول, فلانے اسکول, ڈھمکانے اسکول, وہ اگر خواب بھی دکھائیں گے دبئی کا تو وہ 1,000 سے 2,000 درہم والے کا خواب دکھائیں گے. میں کہہ رہا ہوں ڈراپ کر دو ان کو جتنے جلدی, ابھی نہیں کل سے نہیں ڈراپ کر سکتے, اس لحاظ سے تو پھر کل سے نہیں ڈراپ کر سکتے, لیکن جلدی سے جلدی ان کو ڈراپ کر دو. 2,000 والا بندہ تیاری کیوں کرتے ہو یار؟ تو اس پیٹرن سے تو جو ہماری جو گورنمنٹ ہے بالکل صحیح پیرامیٹرز پہ کام کر رہی ہے کہ پیٹرول کی پرائسز ڈبل کر دو, ہر چیز کی میرا اگر مجھ سے آپ کہیں جی کل آپ پرائم منسٹر بن جائیں تو میں تو 1,000 روپے پیٹرول کر دوں. میں 1,000 روپے لیٹر پیٹرول کر اور دوں. گھر جو ہیں سارے جو لوگوں کے گھر ہیں وہ آپ پراپرٹی گورنمنٹ پراپرٹیز کو میں لے لیں. میں پیٹرول کے اوپر خاص طور پہ کروں گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو لوگ آن لائن جائیں گے, فورس ہوں گے کہ یار اتنا مہنگا ہے. آپ کو ایز این امپلائر بھی پتا ہے کہ اب مجھے اپنے گاڑی کے اوپر 25,000 آتا تھا خرچہ, اب آئے گا 2 لاکھ روپے. تو میرا جو امپلائی ہے جو پہلے 2,000 روپے میں آ سکتا تھا, اب اس کا خرچہ ہو گیا 10,000, تو اب مجھے تنخواہ بڑھانی پڑے گی. تو ایک کام کر چھوٹے, تو گھر پہ ہی بیٹھ, تو گھر پہ بیٹھ کے زوم پہ کام کر لیا, اگر ایک لیپ ٹاپ لے لیں ادھر ہی سے آرام سے کام سے انٹرنیٹ پہ کر لیا, پورا ایکو سسٹم چینج ہو جائے گا. اس لیے پیٹرول مہنگا کرنا ہے کہ آپ کو کیا آفت پڑی ہے کہ آپ گاڑی میں بندے کو ادھر بلا رہے ہیں. جب آپ ریموٹلی کام کرا سکتے ہیں تو کیوں آپ بندے کو ادھر بلا رہے ہیں؟ اس لیے پیٹرول مہنگا کرنا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا لاجک. دبئی میں خواہ میں گھر مہنگے ہیں, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ ادھر رہیں. اس علاقے میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہنے کی. اگر آپ نے ادھر رہنا ہے تو آپ کی کم سے کم جو آپ کو کرایہ دینا ہے وہ 4 لاکھ روپے مہینہ دینا ہو. نہیں تو آپ پٹا گئے جیسے شارجہ چلے جائیں, اجمان چلے جائیں, وہ غریب رکھ لیتے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں غریب رہے. اسی طرح آپ کو مہنگائی کرنی پڑے گی. آپ مہنگائی کر دیں تو لوگ محنت زیادہ کریں گے, مجبور ہو جائیں گے. باتیں تو کمپلین تو اس نے کرنی ہے. دبئی میں وہ کمپلین اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کا ویزا کینسل ہو جائے گا. سنگاپور میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ پولیس پکڑ لے گی آ کے. پاکستان میں وہ آزاد ہے, جو مرضی بولتا رہے.
اس لیے کمپلین تو اس نے کرنی ہے. آپ فری کا پیٹرول کر دیں گے تو بھی کمپلین, کوئی یار فری کا دے رہے ہیں اس میں بھی کوئی کیڑا نکال لیں گے. کمپلین تو انسان کی عادت ہے, ناشکرا ہے, اس نے تو شکر نہیں ادا کرنا. تو کمپلین تو کرنی ہے. یس, حکومت کو ڈیفینیٹلی پیٹرول بہت مہنگا کر دینا چاہیے, بجلی اور مہنگی کر دینی چاہیے. بجلی سستی ہے ابھی, اور مہنگا کہ سولر لگائیں لوگ. کیوں نہیں لگا رہے بھائی سولر؟ بس بجلی سستی ہے اس لیے سولر نہیں لگا رہے. جس دن بجلی اور مہنگی ہوگی سولر پہ لوگ بھاگیں گے, دوڑیں گے, کوشش کریں گے. کوشش ہی نہیں کر رہے. آپ نے بھگانا ہے اس کو ڈگڈگی کی لگا کے, ٹکا ٹک چل بھائی بھاگ. اس لیے میں بتا رہا ہوں 70% کنٹرولڈ ہے. ہاؤسنگ از اونڈ بائی سنگاپور گورنمنٹ. کل سستی کر سکتے ہیں, کرتے ہی نہیں ہے, سستا اور مہنگا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اور محنت کرے. اچھا اب یہ بہت عجیب سی بات لگ رہی ہے, لیکن آپ نے کہا کہ سیکھنا ہے تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو مجھے پتا ہے. میرے لیے تو دبئی میں چائے ملتی ہے 4 درہم کی, شارجہ میں ملتی ہے 1 درہم کی. دبئی میں کافی اسٹار بکس کی ہی ملتی ہے آپ کو 14 یا 17 درہم کی, یعنی سمجھ لو کتنے ہو گئے, 600 روپے کی کافی ملتی ہے شارجہ میں. گھر پہ فون کرو, اوپر آ کے 18ویں منزل پہ ہمیں گھر پہ چائے دے کے جاتا تھا, 1 روپے لیتا تھا. اور یہاں پہ کافی والا دے کے بھی نہیں جاتا. بہت مہنگا ہے. ٹکا کھاؤ شارجہ میں 3 درہم کا مل جاتا ہے, دبئی میں 20 درہم کا ملتا ہے. چاہتے ہی نہیں ہیں سستے لوگ رہیں, چاہتے ہیں گورے آ جائیں, پیلے آ جائیں, نیلے آ جائیں, وہ آ جائیں. اچھا یہ تو دیکھیے جتنی رحمی آپ نے اکانومیز کی بات کی, ہم سنگاپور کی بات کر لیں, ہانگ کانگ کی بات کر لیں, دبئی کی بات کر لیں, چھوٹی اکانومیز ہیں, محدود لوگ ہیں, ڈکٹیٹرشپ ہے, ایزیلی پالیسیز جو ہے, جو بھی آپ پالیسیز بلڈ کرو گے وہ ایزیلی وہ اس کو انفورس کرتے ہیں. مطلب 250 ملین لوگوں کا ملک, یہاں پر کیسے پاسبل ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی پالیسی میسو لیول کے اوپر اس کو انفورس کر سکیں؟ کرتے ہیں نا, کووڈ پہ کری نا, کرونا کے لیے کر کے دکھایا تو ہے. پورے ملک کو سمجھا دیا کہ جی ماسک پہننا ہے, پورے ملک کو سمجھا دیا ویکسین لگوانی, نہیں تو تم ٹریول نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے تو پھر شاید ہماری ترقی ہمارے کبھی ایجنڈے کا ہمارا ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں رہی. نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کے غریب رکھا گیا ہے. میرے لگتا ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ بچہ پروڈیوس کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. آپ دیکھیں شادی کی پوری ایکو سسٹم بڑی زبردست ہے. کسی شہر چلے جائیں وہاں یونیورسٹی نہیں ہوگی, کالج نہیں ہوگی, شادی کا ہال بڑا زبردست ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے یہاں پر جو ہے جیسے فیلڈز ہوتی ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں گاؤں میں فیلڈز ہیں بہت ساری, وہاں پہ کھانا اگانا ہے نا, کھاتے وہ تھوڑی ہیں سارے, کھانے والے تو لاہور میں ہیں, کراچی میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں, ادھر فیلڈز ہیں. ہمارا ملک مجھے لگتا ہے فیلڈز ہے. اور ایک کالا پانی ہے یا یہ بلیک ہول ہے. جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں, کسی پاکستان کا نام بھی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہے کہاں, کیا اگتا ہے وہاں سوائے اسامہ بن لادن کے. وہاں کچھ نہیں اگتا ان کے حساب سے, حالانکہ وہ اسامہ بن لادن ادھر کا تھا بھی نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ اسامہ بن لادن کا ملک ہے, یہ ملالہ کا ملک ہے, یہاں بڑا ظلم ہوتا ہے, عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے, بڑا. ان کو بتاؤ بینظیر بھٹو بھی تو یہیں کی تھی. اوہ وی ڈنٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ملالہ ان کو یاد ہے. سو ہم نے نہ مارکیٹ کی اپنے آپ کو. دیر از سم سیریس ایشو سم ویئر جو کہ مجھے بھی نظر نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے. لیکن مسئلہ یہی نظر آتا ہے کہ ہم شاید بچہ پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. دنیا کے بیسٹ لوگ یہاں تیار ہوتے ہیں, ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں, لیبر تیار ہوتی ہے, ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے. یہ بھی تو چاہیے, سب چیزیں بھی چاہیے نا. انگریزی اسپیک ہم کرتے ہیں, نہ اتنی اچھی بولتے ہیں کہ کچھ ان کا بگاڑ سکیں, نہ اتنی خراب بول سکیں کہ سمجھ ہی نہ آئے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہے, اور اس ڈیزائن کو تھوڑا بہت روڑا ڈالنے کے لیے آپ بھی لگے ہیں, میں بھی لگا ہوں کہ یار تھوڑا سا ہم اپنے حصے کا شاید کر سکیں. لیکن یہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہم کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, لیکن کوشش جاری ہے. آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے بائی ڈیزائن ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہے, ہو سکتا ہے نا. مثال کے طور پہ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار حکومت اچھی ہے, آپ جوائن کر لیں. پی ٹی آئی اچھی حکومت ہے, اچھے لوگ ہیں, میں ایگری کرتا ہوں, بہت اچھے لوگ ہیں. عمران خان بڑا اچھا انسان ہے, کوئی 8 دفعہ لکھ چکا ہوں میں ان کو, یار میرے سے کوئی کام لے لو,
لاسٹ آئی ٹی کے منسٹر تک کے ہم دفتر چلے گئے تھے، بھائی مجھ سے کوئی کام لے لیں کہ اپنا سی وی بھیجیں. میں کہ آپ مجھے گوگل کر لیں، میری سی وی گوگل پہ ہے. میری سی میں نارمل آدمی نہیں ہوں، آپ دیکھ لیں میں کسی کام آ سکتا ہوں، لے لیں. جو حکومت مجھ سے جو کام لینا چاہے، میں نہ فیس چاہیے نہ تنخواہ چاہیے. اچھے اچھے وزیر ہیں، ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کھلانا کھا دیتے ہیں، ساتھ میں الائنس کرواتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں. اچھا اتنا میں اچھا آدمی ہوں میں تو، یہ میرے تو تھی بیکار آدمی. ملکوں کی یا اجتماعی ترقی کی یا ارتقاء کی بات. میں آتا ہوں ایک ذاتی جو کسی بھی انسان کی شعوری ارتقاء کی بات ہے. آپ نے یہ جو سفر ہے اپنا، کیا آپ بچپن سے اسی لیول آف کانشیسنیس کے اوپر، شعوری سطح کے اوپر ہو، یا آپ نے اس کو بلڈ کرنے کے لیے کوئی خاص مربع کھایا ہے یا کوئی کسی سے خاص کلاس لی ہے؟ یہ جس طرح سے آپ یہ ڈفرینٹلی سوچتے ہو، ڈفرینٹلی آئیڈیاز کے اوپر کام کرتے ہو، بہت سی چیزیں پیرلل آپ لے کے چل رہے ہو. آپ نے مطلب یہ کیا بات ہے کہ 13 سال کی کمپنی، 13 سال کی عمر کے اندر آپ ایک ٹیلی کام کمپنی بلڈ کر لیتے ہو؟ ٹیلی کام تو نہیں، مطلب دیکھیے نمبر بیچنا، گلوبل نمبر وہ 13 بیچنا. سال میں نہیں تھی. چلیں 17 سال، 21 سال، 21 سال میں نہیں، 30 سال، 30 سال. ٹھیک ہے. 30 سال کے اندر آپ ایک یونیک گلوبل نمبر جو ہے اس کے ساتھ ایک کمپنی لانچ کرتے ہو. تو یہ جو شعوری سطح ہے، یہ کس طرح سے یہ سفر آپ نے طے کیا؟ اور کوئی بھی انڈیویجول، کوئی بھی شخص ذاتی حیثیت میں، لوگ آپ کو وہ لائک فینٹیسائز کرتے ہیں کہ یار صبح سے لے کے شام تک کوئی کام ہی نہیں ہے آپ کو، کبھی یہاں گھوم رہے، کبھی وہاں گھوم رہے، کبھی یہاں روٹی کھا رہے، کبھی وہاں پر روٹی کھا رہے ہو. کون سا جیک پاٹ لگا ہے آپ کا؟ مطلب یہ بڑا عام سا کویسچن ہے کہ اس کی شاید اس کے ابا کی لاٹری لگی ہے، اس کی لاٹری لگی ہے. تو ایسا کون سی مشق ہے، ایسی کون سی ایکسرسائز ہے، ایسا کون سا مربع ہے جو بچپن سے آپ کھاتے رہے ہو تو آپ اس شعوری سطح پر پہنچے ہو، جسے کوئی دوسرا عام ایک بچہ فالو کر کے تو اگلے 5-10 سالوں کے اندر آپ جیسی لائف گزار سکتا ہے؟ یاشی ولی. عیاشی والی لائف کے لیے بہت پیسے نہیں چاہیے ہوتے. سب سے پہلے عیاشی والی لائف کے لیے شاید دل کی بات سننی چاہیے. میری جب شادی ہوئی تھی تو میں اپنی بیوی کو پی سی میں ٹھہرانے لے گیا، پریزیڈینشیل سویٹ میں ٹھہرایا. میرے پاس سٹی بینک کا کریڈٹ کارڈ ہوتا تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے. تو اس کریڈٹ کارڈ پہ ہم نے 25,000 روپے روز کا کمرہ لے کے اس کو ٹھہرایا. ایک رات شاید ٹھہرایا، 2 رات ٹھہرایا. تو پیسے نہیں تھے، لیکن سم ہاؤ مہینے کے اینڈ پہ پیسے آ جاتے تھے. یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. میں 48 کا ہو گیا کہ پیسے کیسے آتے تھے. یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی پیسوں کی گڈی آ جاتی تھی، سم ہاؤ سروسز بیچ کے یا پیسے آ جاتے تھے. میں نے اپنی جب سے میرا کریڈٹ کارڈ بنا ہے، شاید میں آسٹریلیا گیا تھا جب، تو میرے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں تھا. میں بہت خوار ہوا تھا آسٹریلیا. جب میں واپس آیا، میرے ابا نے $1,000 دیے تھے کہ جاؤ بیٹا آسٹریلیا. گورنمنٹ آف آسٹریلیا نے ٹکٹ دیا تھا اور $1,000 ابا نے دیے تھے. تو وہاں سے واپس آتے سب سے پہلے میں نے کہا جی ابا جی میں نے کریڈٹ کارڈ بنوانا ہے، آپ میری پلیز مدد کریں، میں کریڈٹ کارڈ بنوا لوں. تو انہوں نے بینک کے مینیجر کو کہا کہ بھائی اس کا کریڈٹ کارڈ بناؤ. ایسے نہیں بنتا، آپ کو ڈپازٹ دکھانا پڑے گا. ہم نے کہا جی جتنے ڈپازٹ کر دیکھیں گے اتنے کا کریڈٹ کارڈ ملتا. خیر اس کے بعد سٹی بینک آیا. جب سے میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، مجھے اپنا کارڈ نمبر آج تک یاد ہے. میں نے کبھی روک کے پیسے نہیں خرچ کیے، جو دل کرا کیا، گھومنا پھرنا کیا، دبا کے پیسے خرچ کیے. لیکن عیاشی نہیں کری. نہیں کہ ایک مرسیڈیز کل خرید لی، کوئی نیا گھر خرید لیا، ایسا نہیں کیا. لمٹ 2-4 لاکھ روپے کی لمٹ ہوتی تھی، جتنی بھی لمٹ ہوتی تھی وہ میں نے تب مہینے کے اینڈ پیسے آئے تھے. تو یہ میرے آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیسے ہوتا. چلیں آپ یہ فارمولا مطلب میں سب کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ دل کھول کے خرچ کریں، اللہ کے راہ پہ بھی دیں، علم بھی دیں. علم نہیں کبھی چھپایا، کبھی نہیں چھپایا. میری لڑائیاں ہوئیں برین نیٹ والوں سے کہ یار خدا کے واسطے بتا دو میرا سرور بند پڑے. کیسے ہوگا؟ نہیں، ہم نہیں بتا سکتے. سیکرٹ کبھی میں نے اپنا علم کبھی نہ دفتر میں کسی سے چھپایا. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کسٹمر کے کریڈٹ کارڈ نمبر تو نہیں بتا سکتا. ہاں
میرے پورے دفتر کو میرے بزنس کے نمبرز معلوم ہوتے ہیں، میرے کس سے خریدتے ہیں، کس کو بیچتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے. چھپایا تھا نہیں، میں سکھا بھی دیتا ہوں کہ یار ایسے کر لو، ایسے کر لو. آج میرے پاس ایک بندے کا میسج آیا کہ سر ہمارا $1,00,000 مہینے کا ٹرن اوور ہے یوٹیوب کا، آپ کوئی بندہ دیتے ہیں جس کا امریکہ میں بینک اکاؤنٹ ہو، جو پرسنٹیج بولیں گے ہم دے دیں گے، تو پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. اگر میں 10% مانگتا تو $10,000 $1,20,000 سال کے بن جاتے ہیں میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اور وہ بندہ مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے، وہ چپ کر کے دے دیتا. 5% مانگتا تو $60,000 $1,00,000 سال کے جاتے ہیں. میں نے اس کو وائس نوٹ بھیجا کہ بیٹا یہ نمبر ہے، یہ نمبر ہے، یہ نمبر ہے، اپنی کمپنی رجسٹر کراؤ، $500 سال میں تمہارا کام ہو جائے گا. اس کے $1,00,000 سال کے سے $50,000-60,000 سیدھے سیدھے بچ گئے. اس کے $500 خرچ ہوئے، میرا کچھ نہیں کیا. اس طرح سے علم میں چپ کر کے بانٹتا ہوں. میں نے ایسا بزنس مین اتنا ماڑا فضول قسم کا بزنس مین نہیں تو بزنس ہے. اچھا اس کی ویڈیو، اس کی بات ختم ہوئی، اس کے بعد میں نے ویڈیو بنا کے لگا دی کہ جس کو بھی یوٹیوب پہ پرابلم آ رہا ہے پیسے کمانے میں، یہ طریقہ ہے، یہ نمبر ہے، یہ آدمی ہے، اس کو کانٹیکٹ کرو، تیرا کام $500 میں ہو جائے گا. یہ میں نے کیا ساری زندگی. یہ آج پہلی دفعہ نہیں کیا، ساری زندگی یہ کیا. تم پوچھو گے یہ میں بتا دوں گا، یہ پوچھے گا، کوئی بھی پوچھے گا میں بتا دوں گا یار یہ ایسے ہوتا ہے. تو پہلے تو لوگ شک کرتے ہیں، جیسے تم کہتے ہو نا کہ جی لوگ کہتے ہیں ویزا کیسے لگ گیا، 30 لاکھ روپے لے لو بھائی ویزا لگوا دو امریکہ کا. تم کہتے ہو بھائی ایسے ایسے ہو گئے، نہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اتنے آرام سے، آپ 30 لاکھ روپے لے لیں ویزا لگوا دیں. تو میرا بھی اسی طرح ہے کہ میں سچ بولتا ہوں، جو بات ہوتی ہے بتا دیتا ہوں، لوگ شک کرتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ سیکرٹ ہے. کوئی سیکرٹ نہیں ہے. ہمیشہ یہی سنا ہے کہ دل کو بڑا کرو، اللہ کے لوگوں کے کام آؤ تو اللہ تمہارے کام آسان کر دے گا. میرے کام ہمیشہ اسی طرح آسان ہوئے ہیں. ایسی جگہ سے پیسے آئے ہیں، میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ کدھر سے پیسے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. DIDX جو بزنس ہے وہ کبھی اس نے پیسے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پیسے کما سکتی ہے. میرے مطلب دور دور تک مجھے شک نہیں تھا. میں نے آج تک جتنے بزنس کیے ہیں جن پہ مجھے شک تھا کہ یہ پیسے نہیں کمائے گی وہی پیسے کماتے، اور جن پہ مجھے بڑا تھا IPPBX میں نے بنائی جی بڑا پیسے بنائے گی جی، یہ PBX ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، تو پیسے نہیں کمائے سالینا آج تک. بڑے سسٹمز بنائے ہیں، کوئی پیسے نہیں کمائے کسی نے. جس کو تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، ایک تو پہلے مسلمان نہ بنے نا، مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد پہ یقین بھی کریں اللہ کی بات پہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے. تو جب آپ کو طاقت ہی نہیں دی سوچنے کی تو آپ کیوں فن خان بننے پڑتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو اتنے پیسے آ جائیں گے. میں نے تو جب بھی فن خان بننے کی کوشش کی میں فیل ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے کیلکولیٹڈ ساری باتیں بیکار ہو جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے، میجک ہوتا ہے. ہم لوگ ٹیلی فون کی مارکیٹ پلیس بنا رہے ہیں، صومالیہ کسٹمر نمبر 1 بنا ہوا ہے. صومالیہ میں سالا کوئی گورنمنٹ تک نہیں ہے جو کسٹمر نمبر 1 بنا ہوا ہے. مطلب کیا تک بنتی ہے کہ اللہ صومالیہ سے ہمیں پیسے دے رہا ہے. اللہ ہی جانے کیا چھین ہے اللہ کا. عجیب ہی دنیا ہے، میری تو سمجھ سے باہر. تو جو اصول دیے گئے ہیں، سچ بولو، کسی کا حق نہیں مارو، یہ اصول ہیں، یہ فرض ہیں، یہ آپ پکے کر لیں. صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، دل کھول کے خرچ کریں. جس کو میں نے دیکھا ہے کہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس کا رزق رکا ہو. جدھر بھی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں عجیب سے لوگ ہوتے ہیں، یار ان کے پاس اتنا رزق. پھر دیکھتا ہوں تو چاروں طرف کچھ نہ کچھ وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ دے رہے ہوتے ہیں. میں نے تو یہی دیکھا، تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں. اور سب کو یہی ایڈوائس ہے کہ دل کی بات مانو. دل میں اللہ رہتا ہے نا، تو دل میں تو وہ دل کی بات مانیں گے تو سارے بچے تو کہیں گے ہماری کل شادی ہو جائے، ان کے ہو جانی چاہیے. کیوں نہیں کرتے؟ حسرت پوری کر لو، حاجت ہے پوری کرو. کیوں نہیں کرتے ہو؟ کس نے روکا ہے؟ خوف نے روکا ہے. صرف اور صرف خوف نے روکا ہے. یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور کسی چیز نے روکا. حاجت ہے کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، کرو. لیکن خوف نے روکتا ہے. خوف سے جان چھڑاؤ کسی طرح سے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں رزق کم ہو جائے تو ایک شادی اور کر لو. ایک اور نہ رزق ہو تو پھر ایک اور 3 شادی کرا دی ایک بندے کی کہ رزق کم تھا. یہاں پہ کیوں نہیں شادی کرے جی، رزق نہیں پورا ہمارا. وہ تو کتنی جگہ بیچاری ایک عورت گھیر لیتی گھر میں. تیری لے آؤ ایک نئی والدی، غریب سے کر لو.
ضروری ہے کہ تم نے کوئی کوٹھی والی لڑکی لے کر آنی ہے سبھی امیر سی؟ شادی سے کر لو، جب اور آ جائیں گے تو ایک اور اچھی سے کر لینا. لیکن اب یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے جو خوف ہے. ابھی میں عبداللہ سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا عبداللہ مجھ سے کیوں ڈرتے؟ کہتے ہیں بچپن سے ابا نے خوف ڈالا، ابا سے بھی نہیں بات کر سکتا، کسی سے بھی نہیں بات کر سکتا. یہ پوری قوم، پوری دنیا کے دو مسئلے ہیں میرے نزدیک، ایک ہے خوف اور ایک ہے اگنورنس، اور کچھ بھی نہیں. اگنورنس کم کریں گے تو خوف بھی کم ہو جائے گا. اگنورنس بڑھا، اگنورنس کا علم کی کمی. علم جس چیز سے ہمیں ہمیشہ بچپن سے ڈرایا گیا ہے، میں ان کے قریب جاتا ہوں، سیکھتا ہوں. بھائی تم لوگ ایسے کیوں؟ آج سے کوئی سمجھو 15-20 سال پہلے نا میرے پاس بہت سارے سوال تھے زندگی کے بارے میں. یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا یار یہ دنیا کیسے چل رہی ہے. تو میں جو گھومتا پھرتا رہتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا تھا. اب مجھے لگتا ہے مجھے 80-90% شاید جواب مل گیا. مجھے بالکل آیا ہے کہ یہ کس طرح سسٹم چلتا ہے. تو اس کے آیا ہوئے لیکن میرے پاس میں پروف نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس سوسائٹی کے اندر آپ کو کچھ مطلب ہم لوگ جو پور ہیں، ہماری پاکستانی کی اوور آل ایوریج ایج کم ہے، ہماری ایوریج انکم بہت کم ہے، ہماری ہیلتھ جو ہے اس کا ستیاناش ہے. تو اس کے پیچھے کچھ بیسک فنڈامنٹلس ہیں آپ کے خیال سے جن کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اس گھن چکر میں پھنسا رکھا ہے. جھوٹے ہیں. نمبر 1 پرابلم اس پوری قوم کے، ہم جھوٹے ہیں، مکار ہیں، مکر کرتے ہیں، ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، منافق ہیں. کتنے بڑے بڑے منافق ہیں یار. ہم تو کھلے عام منافقت کرتے ہیں. یار چھوڑ یار اس کو برا لگ جائے گا. بھائی یہ منافقت ہوتی ہے بھائی. ٹائم کی پابندی نہ کرنا جھوٹ ہوتی ہے. آپ نے ٹائم دے دیا جی یہ 9 بجے کا ٹائم ہے، 9:30 یار خیر ہے، جھوٹ ہے. اس کو جھوٹ کہتے ہیں بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خراب چیز کو اوپر رکھ دو کہ نظر آ جائے، ہم چھپا کے نیچے رکھ دیتے ہیں. او بھائی اس سے رزق ختم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے. بظاہر لگتا ہے کہ رزق بڑھ رہا ہے. کسی کو چوتیا بنا کے، کسی کو الو بنا کے سمجھتے ہیں بڑا تیر مار لیا. بھائی یہ بیوقوفی ہے. رزق بند ہو جائے گا، برکت اٹھ جائے گی. آپ امریکہ گھومے، دیکھا ہے کبھی کسی دکان پہ کیچپ کے اوپر پابندی لگی ہو؟ کافی انلمیٹڈ کافی ہے، انلمیٹڈ کوک ہے، انلمیٹڈ کیا کہتے ہیں کیچپ ہے، چینی ہے، ٹیشو پیپر ہے. یہاں تو چینی مانگ لو، ٹیشو پیپر مانگ لو، بندے کی پتہ نہیں کیا فوتگی ہو جانے لگتی ہے. آپ ترکی جائیں دیکھیں، روٹی کا انبار لا کے رکھ دیتا ہے. ایران چلے جائیں، غریب ملک ہے دنیا کے حساب سے، روٹی کا انبار لا کے رکھتے ہیں، کھاؤ جتنی کھانی فری ہے. ہمارے ملک تو عجیب و غریب ہے یار. تو اس لیے اس پہ ملک پہ اوپر برکت کم نہ ہو تو کیا ہو؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اتنی سی جگہ سے اتنے لوگ کھا لیتے ہیں. یہ برکت ہوتی ہے. حلال رزق میں برکت ہوتی ہے. بار بار سمجھائے وہ برکت ہوتی کیا ہے؟ برکت یہی ہوتی ہے کہ ایک عورت ہے یا ایک ماسی ہے، ایک مائی ہے، گھر پہ کام کر رہی ہے، 15,000 روپے تنخواہ لے رہی ہے، 10,000 روپے لے رہی ہے، چوری نہیں کر کے جا رہی، تو اس کے رزق میں برکت ہی ہونی ہے نا. اس کے سامنے ہم لوگ عیاشی کر رہے ہیں، ایک وقت میں 10,000 کا کھانا کھا جاتے ہیں. تو وہ ظلم نہیں ہے اس عورت کے اوپر کیا؟ وہ چوری کیوں نہ کرے؟ لیکن وہ چوری نہیں کرتی. تو یہ آنیسٹ لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے شاید ہمارا بھی رزق آ رہا ہے. لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ نہ دیں تو ظلم ہے، زیادتی ہے. وہ نہ ان کے لیے کچھ کریں، ان کے پاس علم ہے، ان کے یہ بھرے میں دماغ علم سے، اور وہ ادھر نہ ڈالیں. اس کا جواب دینا ہو. ایک سوال آپ میں کو بھی دینا ہوگا، آپ کو بھی دینا ہوگا. ایک سوال میں ابھی پوچھنا چاہوں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آپ سے ڈسکشن چل رہی تھی. مجھے تو میں پاکستان کے 3 صوبوں کے اندر دیکھتا ہوں کہ انتشار پھیلا پڑا ہے. آپ اس کو اسٹل آپٹمسٹکلی لیتے ہو کہ نئی چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر پاکستان جو ہے اس کے اندر سچویشن بہتر ہونے جا رہی ہے، اور ہم لوگ سمجھنے جا رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے بہتر ہونا ہے؟
آپ نے سول وار Civil کا war ورڈ کی، یوز کیا تھا کہ جی آپ کو نہیں لگتا پاکستان میں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تو پاکستان میں ایسے سول ہی وار میں آج KPK میں دیکھتا ہوں، میں بلوچستان میں دیکھتا ہوں، میں پچھلے 25 سالوں سے کراچی کے اندر دیکھتا ہوں، مطلب بوری بند لاشوں سے لے کے آج پورا شہر جو ہے رینجرز کے کنٹرول میں ہے. آج اپر پنجاب کے اندر میں دیکھتا ہوں، آج یہ لاہور کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے سیالکوٹ کا جو انسیڈنٹ ہے، تو سول وار جو ہے مجھے تو لگتا ہے بالکل ہم لوگ وہ ایج آف دا کلف یا ایک ٹپنگ پوائنٹ کے اوپر ہیں. کوئی بھی ایک جھلکی سی چنگاری جو ہے اس ملک کو راکھا ڈھیر بنا سکتی ہے. یہ سچویشن دنیا کے ہر ملک میں ہے، پاکستان میں صرف نہیں ہے. پچھلے سال ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر کے اوپر اعلان کر کے وائٹ ہاؤس میں لوگوں کو بھر دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ امریکہ تھا، فرسٹ ورلڈ تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن وہاں پر ایک بلڈنگ کے مرڈر اوپر ہوا اس بلڈنگ کے اندر، قتل کیا گیا ایک بندے کو، پولیس نے آ کے مار دیا ایک آدمی کو. سول وار اتنی قریب تھی اس کے. وہ چاہتا تو سول وار ہو جاتی، یا کوئی چاہتا تو وہاں بھی سول وار ہو جاتی. اس کے علاوہ جب وہ ایک کالے نے پاؤں رکھ کر ایک گورے کو مارا تو پورے امریکہ میں تقریباً سول وار، گورے نے کالے کو مارا، گورے نے کالے کو مارا تو تقریباً سول وار برنگ ایج پہ تھی. یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. ملیشیا بہت پڑھا لکھا ہے، میں ملیشیا جب بھی جاتا ہوں میں کانپنے لگتا ہوں. یوں اتنے ایک آدھا انچ دور ہیں وہ سول وار سے ہر وقت. انڈین، ملے اور چائنیز کی لڑائی تقریباً ہر وقت کونے پہ. سنگاپور اتنی زیادہ زبردست، عامیر، کبیر، سب کچھ اتنے کونے پہ لگتی ہے. مجھے جب دل کرے سول وار کرا دیں. تو جو کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کو، وہ جب چاہیں سول وار کرا دیں، کہیں بھی کرا سکتے ہیں. امریکہ میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے تو پھر وہی آپ کی پہلی والی بات کہ ہم لوگ ویری مچ کنٹرولڈ. سب کنٹرول ہے، پوری دنیا کنٹرول ہے. بینکس کنٹرول کرتے ہیں، حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں، آرمیز کنٹرول کرتی ہیں، ہم سارے کنٹرول ہیں. ہم سب کنٹرولڈ ہیں فیئر کے ذریعے اور اگنورنس کے ذریعے. ہمارے اوپر خوف ہے، ہم منہ سے ایسی باتیں نہیں بول رہے کیمرے میں جس سے ہمیں ڈر ہے کہ کوئی بیگو نہ آ جائے. بہت سارے پاکستانیوں کے دماغ میں ایسی باتیں ہیں، سب کو پتہ ہے، منہ سے کوئی نہیں بولتا، ڈرتے ہیں. تو کنٹرول نہیں ہے. یہ بغیر بیڑیاں ڈالے کنٹرول ہے. ہم جتنے بھی لوگ اس سسٹم میں پیدا ہوئے ہیں وہ ان چڑیوں کے مانند ہیں جو پنجروں میں رہتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ آزادی تو پنجرے سے باہر ہے. آزادی تو پنجرے سے باہر ہے. تو جناب یہ تھی پہلی پوڈ کاسٹ، اور میں امید کرتا ہوں آپ کنیکٹ رہیں گے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کچھ سیکھنا ہے اور میں آپ سے کچھ سیکھ سکتا ہوں تو ضرور میرے سے رابطہ کیجیے گا. ہم لوگ یہ پوڈ کاسٹنگ کا سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ جو ہم سب ایک شعوری سطح ہے، ہم سب لوگوں کی بڑھ سکے، اور وہ شعوری سطح کے بڑھنے سے یہ ملک اور ہم انڈیویجولس ترقی کر سکیں. اور آخر کے اندر اسی حدیث کے ساتھ کہ رسول خدا نے فرمایا جس چیز کو وجود دینا چاہو اس کا ذکر شروع کر دو، اللہ اس کو وجود دے دے گا. تو ہم لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں، ترقی کو اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور اس ترقی کے سفر کو اس ملک میں رائج کرے گا. پاکستان زندہ باد.